يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، وینہا عن الفحشاء، اور وہ اللہ بدکاری سے، بے حیائی سے منع کرتا ہے، والمنکر، برائیوں سے منع کرتا ہے، والبغی، ظلم کرنے سے منع کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، یہ دور جہاں فتنوں کا ہے وہاں گناہوں کا بھی ہے. گناہ کرنا بہت آسان، برائیاں کرنا بہت آسان، اور نیکیاں کرنا ہم سب کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کریں، نیکی یہ بھی ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. نیکی یہ بھی ہے کہ ہم کوئی برائی کا موقع پانے کے بعد بھی ہم اس برائی کے کام کو انجام نہ دیں. نیکی یہ بھی ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس کے باوجود ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، یہ بھی نیکی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں. انسان چاہے جتنا گناہوں سے بچ لے یا بچنے کی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی لیول کا چھوٹا بڑا گناہ اس سے ہوتا رہے گا. اور یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گنہگار. پوری کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں اس وقت یا آنے والے دور میں جتنے لوگ ہوں گے قیامت تک، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا. ہم میں سے ہر ایک گنہگار ہے اور گناہ ہوگا اور ضرور ہوگا. لیکن عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، چالاک وہ ہے، دانش مند وہ ہے، صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان وہ ہے جو گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اسی موضوع کے حوالے سے 10 باتیں رکھنے کی کوشش کی جائیں گی کہ گناہوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، یا گناہ سے ایک بندہ کیسے بچ سکتا ہے، وہ کیا طریقے اختیار کرے کہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. نمبر 1، ایمان والا ہونا، ایمان کا مضبوط ہونا. جو بندہ ایمان میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کے لیے گناہ سے بچنا اتنا ہی آسان ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، پھر وہ معصیت کی طرف نہیں جاتا، پھر وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے. اللہ اس کے دل کو نیکی پر باقی رکھ دیتا ہے جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے.
اگر ایمان کمزور ہو، اسی لیے آپ دیکھیں اپنے سماج اور معاشرے میں جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بندہ آج اس در پر کل اس در پر، آج یہ گناہ کل وہ گناہ۔ جس کے پاس ایمان نہیں، جس نے ایمان سے سمجھوتا کر لیا، جس نے شرک کر لیا، جس نے غیر اللہ کے در پر حاضری دے لی، اس بندے کے لیے شرک اور کفر کے بعد سارے گناہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا بندہ جس کے دل میں ایمان نہیں، جس کی زندگی میں ایمان نہیں، وہ بندہ گناہوں سے نہیں بچ پاتا۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، ہر طرح کے گناہ میں ملوث تھے، وہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ، پورا سماج گناہوں میں لت پت تھا۔ لیکن جب ایمان کی دولت انہیں ملی اور جیسے جیسے اللہ کا فرمان آتا گیا، ہر ایک گناہ کو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو انہوں نے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ شراب کے وہ عادی تھے، لیکن آپ دیکھیں شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، شراب مسلمان کے لیے بھی حرام ہے، شراب کافر کے لیے بھی حرام ہے، لیکن اللہ نے یہاں جب شراب کی حرمت کا تذکرہ کیا تو انسانوں کا تذکرہ نہیں کیا، ایمان والوں کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے کے لیے گناہ سے بچنا یا گناہ چھوڑ دینا آسان ہوتا ہے ایمان کی طاقت کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، شراب، جوا، آستانے، قسمت کا حال معلوم کرنا، رجسن، یہ سب گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، بچو۔ اس ایمان کی وجہ سے صحابہ کرام نے پہلی فرصت میں شراب جیسی عظیم ترین خبیث چیز کو، گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ گناہ سے بچنا ہے، ایمان کو مضبوط کیجیے۔ ایمان مضبوط ہوگا، گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ ایمان کمزور ہوگا، آپ ایک کے بعد دیگرے ہر ایک گناہ میں ملوث ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ یہ پہلی بات۔ دوسرا طریقہ، ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے نماز کی، اور نماز کے بارے میں بھی اللہ نے کہا نماز بھی گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں سورۃ العنکبوت میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے اللہ نہیں بول، نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وقت پر پڑھو، پابندی کے ساتھ پڑھو، چھوڑ پکڑ والی نماز نہیں ہونی چاہیے، جلد بازی والی نماز نہیں ہونی چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہوگی تو وہ نماز گویا کہ آپ نے قائم کیا۔ جب آپ نماز قائم کریں گے کیا فائدہ ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرنے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کی یہ نماز آپ کو بے حیائی سے، برائی سے، گناہوں سے بچائے گی۔ ہم گناہ کیوں کر جاتے ہیں آسانی سے؟ اس لیے کہ یا تو ہمارا ایمان کمزور ہے یا تو ہم نماز کے پابند نہیں، اور اگر نماز کے پابند ہیں تو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اخلاص نہیں ہے، نیک نیتی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، ورنہ اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برائی سے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ گناہ سے بچنا ہے، نماز قائم کیجئے۔ جب نماز کو ضائع کریں گے، برباد کریں گے تو گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے سورہ مریم میں کئی ایک نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ان کی ماں مریم، ابراہیم، موسیٰ، ہارون، اسماعیل، ادریس، آدم، نوح، کئی ایک نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے فخلف من بعدہم خلف، ان اچھے لوگوں کے بعد دنیا میں کچھ نالائق لوگ آ گئے۔ کیوں نالائق تھے وہ؟ اضاعوا الصلاۃ، اس لیے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کی، نماز کو برباد کیا۔ نماز آپ ضائع کریں گے نالائق ہو جائیں گے، کسی لائق نہیں رہ جائیں گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ نماز ضائع کریں گے گناہوں میں ملوث ہوں گے، نماز قائم کریں گے آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ گناہ سے بچنے کا، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنا۔ آج دیکھیں ہر طرف گناہوں کا ایک پورا ماحول ہے، بازار گرم۔
آپ قدم نکالیے گھر سے باہر، گناہ فتنے ہیں، اور آج تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے گناہ کرنا۔ بند کمرہ ہے، بڑی آسانی سے گناہ کا کام ہو جاتا، پہلے بڑی مشکلات ہوتی، موقع تلاش کرتا تھا انسان گناہ کرنے کے لیے، آج کل بڑی آسانیاں ہیں۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کیجیے۔ اس کی مثال یوسف علیہ السلام، کئی مرتبہ آپ سنتے ہیں عزیز مصر کی بیوی پیچھے بڑی بدکاری کروانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، کامیاب نہیں ہوئی، اس کی سہیلیوں نے اسے چڑھانا شروع کیا، کیسی عورت ہے، غلام پر دل آیا، چلو غلام پر دل آیا تو آیا، لیکن غلام کو بھی اپنے قابو میں نہیں کر سکی۔ عزیز مصر کی بیوی نے سہیلیوں کی دعوت لیا، دعوت لینے کے بعد ان کے ہاتھ میں پھل دیا، چھری دی، یوسف علیہ السلام کو بھی بلایا، چلو آؤ۔ یوسف علیہ السلام نکلے، ان عورتوں نے سوچا ہم خوبصورت ہیں، یوسف ہماری طرف دیکھے گا، لیکن یوسف نے نہیں دیکھا، یوسف نے نہیں دیکھا، گناہ قدم قدم پر موجود، پورے اس ہال یا کمرے میں گناہ موجود ہے، یوسف کی پلکیں اٹھ نہیں رہی ہیں۔ عورتوں نے مکاری کیا، عورتوں نے چال چلا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ اس چھری سے کاٹ لیے، کیوں؟ اب تو یوسف ہماری طرف دیکھے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ عورتوں نے یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر کے ہاتھ کاٹے تھے، غلط ہے یہ، خوبصورتی دیکھ کر نہیں، پہلے بھی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تھا، یوسف کوئی پردے میں نہیں رہتے تھے، کیوں ہاتھ کاٹا؟ تاکہ یوسف اب تو ہماری طرف دیکھے، ہمدردی پیدا ہوگی کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے ہیں، چلو انہیں دیکھ لینا چاہیے، یہ انسانی فطرت۔ راستے میں کوئی لڑکی گر جائے، ابھی گاڑی چلاتے ہوئے 10 نوجوان بھاگیں گے، کوئی لڑکا گر جائے تو اچھا ہوا گر گیا، اس کو کوئی اٹھانے نہیں جائے گا، یہ فطرت ہے انسان۔ تو عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیا، اب تو دیکھ، سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام نے اب بھی نہیں دیکھا۔ جب اب بھی نہیں دیکھا تب عورتوں نے کہا حاشا للہ، ہاں اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو فرشتہ ہے کہ جس سے کوئی گناہ نہیں، یہ انسان کیسا؟ ہم بنے سورے میک اپ کیے ہوئے خوبصورت خواتین، مالدار خواتین، معزز خواتین، اور ہمارے ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئی ہیں، پھر بھی یہ ہماری طرف دیکھ نہیں رہا، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ تب عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، ہاں یہ دیکھو یہ وہی یوسف ہے جس کی وجہ سے تم مجھے چڑھا رہی تھی، لیکن اب بھی میں اپنے ارادے سے باز نہیں آ رہی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، میں جس کا اس کو حکم دے رہی ہوں یعنی بدکاری کا، اگر اس نے میرے ساتھ نہیں کیا لَيُسْجَنَنَّ، اسے یا تو جیل جانا پڑے گا یا اسے ذلیل و رسوا ہو کر کے ہم اس شہر کے اندر رکھ دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے ماحول کیسا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی مکمل طور سے بدکاری کروانے کے لیے تیار ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ یا تو بدکاری کر لیں یا تو جیل چلے جائیں۔ میرے بھائیوں گناہ سے بچنا ہے، اللہ سے دعا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کیا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے اچھا ہے کہ میں جیل چلے جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہیں کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں انسان ہوں اور ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے ان کی باتوں میں آ جاؤں، بدکاری کر لوں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے ان کی چال سے بچا لے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ان کے رب نے قبول کیا اور ان کی چالوں سے بچا کر کے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں پہنچا دیا تاکہ بدکاری سے وہ بچ جائیں۔ میرے بھائیوں برائیوں کا گناہوں کا ماحول ہو، اس عالم میں گناہوں سے بچنے کے لیے دعا کریں۔ اللہ کہتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے۔ دعائیں مانگتے ہو اس لیے رب پرواہ کرتا ہے، دعائیں کرنا چھوڑ دو گے رب پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ تیسرا طریقہ۔ چوتھا طریقہ کیا ہے؟ گناہ کی طرف لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں سب سے بچو۔ کیوں ایسی ویڈیو کو کلک کرنا جو بدکاری والی ہے؟
ایک بار کلک کیا نا، اگلی بار وہ یوٹیوب والا وہی ساری ویڈیو دے گا آپ کے ذہن سے کھیلا جا رہا، ایسا ماحول سیٹ کیا جا رہا، نہیں کرنا۔ اس لیے ہماری شریعت یہ نہیں کہتی زنا نہ کرو، شریعت کہتی ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ زنا کے قریب جاؤ گے تو زنا میں پڑ جاؤ گے، گناہ کی طرف لے جانے والی چیز میں جاؤ گے تو گناہ میں پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی کسی کے گھر جاؤ تو ڈائریکٹ داخل نہ ہو جاؤ، اجازت مانگو 3 بار، نہیں اجازت ملتی واپس جاؤ، اور اگر سامنے سے کوئی آ رہا ہے دروازہ کھولنے کے لیے تو سائیڈ ہو جاؤ، بیچ میں کھڑے ہو کر کے انتظار نہ کرو۔ یہ سب عزتوں کی حفاظت کے لیے، تاکہ گناہ میں ہم نہ پڑیں۔ ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے بیڈ روم میں ہمارا اپنا بچہ، 3 خاص ٹائم ایسے ہیں شریعت کہتی ہے اسے آپ کے بچے کو بھی آپ کے کمرے میں آنے کے لیے اجازت مانگنا چاہیے۔ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابكم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر میں قیلولہ کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کے۔ آپ کا اپنا بچہ ہو پھر بھی اسے ان 3 ٹائم میں اجازت مانگنا۔ کیوں؟ بچے کو عجیب لگے گا کہ ماں باپ اس حالت میں ہیں، اگر آپ کسی اور حالت میں، اسے اچھا نہیں لگے گا، اس کی نفسیات پر اثر پڑے گا۔ اس لیے ہماری شریعت منع کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں شریعت ہماری کتنی آسان ہے، کتنی بہترین تعلیمات۔ شریعت نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے جو مائل ہوتی ہیں یا مائل کرتی ہیں اپنی اداؤں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو گناہ میں پڑنے کا ذریعہ بنا رہی ہیں اپنے آپ کو۔ چھوٹے کپڑے، باریک کپڑے، تنگ کپڑے، اور جو ہے غیر شرعی کپڑے، جھلکتے ہوئے کپڑے، شریعت کہتی ہے ایسی عورتیں قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں۔ کیوں؟ گناہوں میں پڑنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی عورت پرفیوم اور خوشبو لگا کر باہر نکل جائے، شریعت کی نظر میں فہی زانیہ، وہ زانیہ کیوں؟ دوسروں کو گناہ میں پڑنے کا ذریعہ اپنے آپ کو بنا رہی ہے۔ تو گناہ کی طرف لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کنٹرول۔ اس لیے کہ ایک کلک سے آپ کے لیے گناہ کے کئی دروازے کھل جاتے ہیں، ان دروازوں کو کھلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ چوتھا طریقہ۔ 5واں طریقہ کیا ہے؟ تنہائی اور بیکاری سے بچتے رہیں۔ کوشش کریں کہ کبھی تنہا نہ ہو کمرے میں، اور اگر تنہا ہیں بھی کسی وجہ سے تو کسی خاص کام میں مشغول رہیں، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اس لیے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر۔ اور پتہ نہیں ہمارے اپنے بزرگوں کے ہاں ایک محاورہ پہلے بڑا چلتا تھا، فالتو مت بیٹھ، کچھ کیا کر، کپڑے پھاڑ کے ہی سلا کر۔ یعنی ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے انسان، اس لیے کہ خالی بیٹھو گے۔ نماز میں ہی دیکھو کتنی مرتبہ یہ ہوتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیا، انک انت الغفور الرحیم، کتنے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا، خاموش رہتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ایران توران کی سوچتے ہیں، دکان کی سوچتے ہیں، یہاں کی سوچتے ہیں، وہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ پڑھ نہیں رہے، ان کو لگتا ہے اب آگے کیا پڑھنا، ساری دعائیں تو ختم ہو گئی۔ ارے بھائی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہو، جو بھی آپ کو عربی میں دعا یاد ہے، جب تک امام سلام نہیں پھیر رہا پڑھتے جاؤ، کوئی دعا نہیں یاد ہے، ربنا آتینا یاد ہے، پڑھتے چلے جاؤ، جتنی ٹائم چاہو پڑھو۔ اس لیے کہ اگر چپ بیٹھ جاؤ گے نا کہ امام کے سلام پھیرنے کا، اس لیے پیچھے کتنے لوگ کھانسنے لگتے ہیں، ارے بھائی ہماری دعا ختم ہو گئی، امام صاحب سلام تو پھیرو، کھانسنے لگتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں کہ ہماری دعا ختم ہو گئی، اب سلام پھیرو۔ غلط بات، امام جب تک سلام نہیں پھیرتا دعا، اس لیے کہ خالی بیٹھو گے، سوچ آئے گی، خیالات آئیں گے، دنیا میں بھاگو گے، یہ وہ ہوگا، نماز آپ کی جو ہے ناقص رہ جائے گی، ادھوری رہ جائے گی۔ تو تنہائی اور بیکاری سے بچتے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ دنیا کے دین کے کاموں سے فارغ ہو تو کیا کریں نبی؟ فَانْصَبْ، اپنے آپ کو تھکائیں، عبادتوں میں لگائیں، کسی اور کام میں لگا لیں، لیکن خالی نہ بیٹھیں، خالی نہ بیٹھیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ گھر میں ٹائم پاس نہیں تو چلو تھوڑا سا گھوم کے، کوئی کام نہیں ہے باہر کوئی کام نہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی من نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے 3 طریقے بتائے، املک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ نمبر 2 وبکی علی خطیئتک، گناہ ہو گئے ہیں جو ماضی میں رو اس پر،
नंबर 3, आगे गुनाह से बचना है, वलियसा का बैतुक, खाली टाइम अपने घर में रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ औरतें, कोई काम नहीं है, बाहर चलो घूम के आएंगे, चलो घूम के आएंगे, फला सहेली के साथ, इनके साथ, उनके साथ। अब तो 4 नौजवान रातों को बैठ करके नुक्कड़ पर, चल कोई काम नहीं है उनके पास, कोई काम नहीं, चलो बाहर बैठेंगे, क्या करेंगे? दुनिया के हंगामे देखेंगे, आने जाने वाली औरतों पर नजर रखेंगे, बेकारी के कामों में रहेंगे, गेम खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, ये करेंगे, वो सब फालतू के काम नहीं करना है। आप तन्हाई और बेकारी से हमेशा बचे। तन्हा रहेंगे तो गुनाह में मुलव्विस होंगे, बेकार रहेंगे तो कोई ना कोई गुनाह का काम आपसे होता रहेगा। ये 5वां तरीका गुनाह से बचने का। 6ठा तरीका क्या है गुनाह से बचने का? अच्छे लोगों के साथ रहना, बुरे लोगों की सोहबत से बचना। ये जो एक कश के दोस्त होते हैं ना, ये तंबाकू ठोकने वाले, थोड़ा सा अपने लिए बनाओ, थोड़ा सा मेरे लिए बनाओ, ये क़यामत के दिन काम नहीं आने वाले। ये बूढ़ों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है। उम्र हो गई फिर भी ठोके जा रहे हैं, क्या फायदा है? क्या मतलब है? ये बीड़ी और सिगरेट के एक कश, बुरी सोबतें। आखिरी उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, अल्लाह के यहाँ आपके लिए हुज्जत कायम करूंगा, अल्लाह से कहूंगा अल्लाह मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था। वहीं साथ में 2 बुरे साथी थे अबू तालिब के, अबू जहल और एक और बंदा। अबू तालिब जिंदगी भर बाप अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत और दीन पर रहे, आखिरी वक्त में बाप का मजहब छोड़ दोगे? हदीस के अल्फाज हैं, आखिरी अल्फाज जो अबू तालिब की जबान से निकले कि वो अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर। बुरी सोबत का नतीजा। और अच्छी सोबत का फायदा क्या है? बंदे ने 100 कत्ल किए, 100। पूछा मेरे लिए तौबा है आलिम से? कहा हाँ तौबा है। तुम्हारे और तौबा के बीच में कौन आ सकता? लेकिन एक काम करो, ये बुरे लोगों का इलाका है, ये छोड़ दो, वो फला इलाका अच्छे लोगों का, वहां चले जाओ। क्यों? यहां रहोगे आज तो तुम्हारे अंदर तौबा का एहसास पैदा हो रहा है, कल को हो सकता है तुम फिर बुरे हो जाओ इन बुरे लोगों के साथ रहने की वजह से। इसलिए ये इलाका छोड़ो, जाओ उस अच्छे इलाके में। रास्ते ही में वफात हो गई, मर गया। रहमत का फरिश्ता, अजाब का फरिश्ता है। रहमत वाला कह रहा अच्छी नीयत से जा रहा था, मैं ले जाऊंगा। अजाब वाला कह रहा नहीं, अभी तक कोई नेकी नहीं की, 100 आदमियों का कातिल है, मैं ले जाऊंगा। अल्लाह ने एक और फरिश्ता भेजा इंसानी शक्ल में, फैसला करवाया भाई क्या किया जाए। झगड़ा हो गया, कहा दोनों तरफ की जमीन नाप लो। नापी गई, जहां जा रहा था उधर की जमीन दूर थी, जिधर से जा रहा था उधर की जमीन करीब थी। लेकिन उसकी अच्छी नीयत और अच्छे लोगों के साथ रहने के इरादे से जाने का फायदा यह हुआ, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया इधर वाली को फैल जा, और जिधर जा रहा था उधर वाली से कहा सिमट जा। अल्लाह के हुक्म से जमीन सिमटी, जमीन नापी गई, जिधर जा रहा था उधर का इलाका करीब आया। रहमत वाला फरिश्ता लेकर के चला गया, बंदा जन्नत में दाखिल हो गया। ये अच्छे लोगों के साथ रहने का फायदा, बुरे लोगों की सोहबत से बचने का फायदा। याद रहे फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, कयामत के दिन कोई जिगरी दोस्त, कोई लगोटिया यार, कोई बचपन का साथी काम नहीं आने वाला। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव, कयामत के दिन जिगरी दोस्त, प्यारे दोस्त, बचपन के दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, हाँ दुनिया में तकवा की बुनियाद पर दोस्ती थी तो आखिरत में भी ये दोस्ती बरकरार रहेगी। तो तरीका नंबर 6 गुनाह से बचने का कि अपने आप को अच्छे लोगों के साथ रखो, बुरी सोहबतों से बचाओ। नंबर 7, गुनाह अगर कभी हो जाए, इंसान है हो सकते हैं गुनाह, अच्छे लोगों से, नेक लोगों से भी गुनाह हो। हमारे यहाँ लोग समझते ना बाज दफा आलिम है तो गुनाह नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? क्यों? आप आलिम नहीं है तो आपसे गुनाह हो सकता, आलिम से गुनाह नहीं हो सकता? ठीक है, वो आलिम है, उसके पास इल्म है, उसे ज्यादा गुनाहों से बचना चाहिए, बात दुरुस्त है। लेकिन ये क्या बात हुई कि किसी आलिम से गुनाह हो जाए तो आप उसकी इज्जत का फालूदा बना करके रख दो, आप समाज में उसे नंगा करके रख दो? ये किसने इजाजत दी आपको? किसने इजाजत दी? शरीयत कह रही है, अल्लाह कह रहा है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इंसान से गुनाह हो सकते हैं, चाहे वो आलिम हो गैर आलिम हो, पढ़ा लिखा हो गैर पढ़ा लिखा हो, हाजी हो गैर हाजी हो,
گناہ ہر کسی سے ہو سکتا ہے. گناہ ہو جائے کرنا کیا ہے؟ گناہ سے آگے گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ابھی تو گناہ ہوا. ہمارے ہاں کچھ لوگ گناہ سے اسٹاپ لیتے ہیں. ہاں رمضان میں آئے اس نیت سے لوگ کہ چلے نماز پڑھیں گے لیکن رمضان تک، رمضان کے بعد پھر سے چھٹی لے لیں. ہاں کچھ لوگ سوشل میڈیا سے دور ہو جاتے ہیں. آپ فلم نہیں دیکھنا ایک مہینے کے بعد پھر سے دیکھیں گے. یہ اللہ کو نہیں چاہیے. گناہ ہو جائے، آگے گناہ سے بچنا ہے تو توبہ بھی کرنا ہے آپ کو. اگر توبہ کر لیا تو آگے گناہ سے بچ سکیں گے. اگر آج توبہ نہیں کیا تو آگے بھی آپ کے لیے گناہ سے بچنا آسان نہیں ہوگا. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، کسی ایک گناہ کے نہ ہونے کے باوجود، صبح سے شام تک پورے دن میں 70 سے 100 مرتبہ خصوصی طور سے اللہ سے استغفار کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو آگے زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے. تو گناہ سے بچنا ہے. 7واں طریقہ یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے کے فوراً بعد توبہ بھی کرنا چاہیے. توبہ کا خیال رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا فسبح بحمد ربک واستغفر. اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، تحمید بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے. انہ کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا. طریقہ نمبر 8 گناہ سے بچنے کا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے. خوف نہیں ہمارے دل میں. پکڑ کا احساس نہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے. پکڑے گا اللہ، پوچھے گا اللہ، سوال جواب کرے گا اللہ. یہ کیوں؟ یہ ایک گناہ. لقمان حکیم نے اسی لیے کہا تھا اپنے بچے سے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. بچے کوئی رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر کوئی نیکی ہو، کوئی برائی ہو، فتکن فی صخرہ، کسی چٹان میں رکھ دو، او فی السماوات، آسمان میں چھپا دو، او فی الارض، یا زمین کی تہوں میں رکھ دو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ اسے بھی لے کر کے آئے گا. وہ سرسوں کے دانے کے برابر اللہ اس نے کیا برائی کو لے کر کے آئے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ کا ڈر نہ ہونا یہ ہمیں بہت سے گناہوں میں ڈال دیتا. اسی لیے ہمارا نوجوان بڑی آسانی سے موبائل میں بند کمرے میں وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے جو امی ابا کے سامنے نہیں دیکھ سکتا. سب دیکھ رہا. کیا کیا دیکھ رہا ہے یہ نوجوان کو؟ کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں. اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ رمضان گزرا، کیسا ڈر اللہ کا؟ بند کمرے میں ہے، پیاس لگی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، شربت ہے، کھانا آپ کو چاہیے، بھوک لگی ہے، کھانا بھی موجود ہے، لیکن آپ بند کمرے میں اکیلا ہونے کے باوجود کھاتے نہیں پیتے نہیں. کیوں؟ اللہ کا ڈر. گھر والوں کو تو نہیں پتا چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا، لیکن اللہ کو پتا چلے گا کہ یہ روزے سے آز نہیں تھا، مجھے ثواب نہیں ملے. یہاں تک کہ وضو کرتے ہوئے وضو کا پانی منہ میں ڈالتے ہیں کلی کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے. وضو خانے پر ہیں، آپ چاہیں تو چپکے سے منہ میں لیا ہوا وہ کلی کرنے کا پانی وہ پیٹ میں پہنچا لے، عبداللہ عبد الرحمن کو خبر نہیں ہوگی، لیکن آپ پھر بھی وہ پانی باہر ڈال دیتے ہیں، کلی کر لیتے. کیوں؟ اللہ کو پتا چلے گا کہ منہ میں ڈالا گیا پانی پیٹ میں گیا یا باہر نکالا. یہ اللہ کا ڈر. یہی ڈر زندگی میں ہمیشہ چاہیے، پوری زندگی. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی. چرواہے سے اس کا امتحان لینا چاہا تو چرواہے کو بلایا، کہا ایک بکری ایک بھیڑ ہمیں دے دو. کہا میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ بھیڑ بکریاں میری نہیں ہیں. کہا بھئی جس کی ہے اس کو کہہ دینا، بھیڑیا کھا گیا یا غائب ہو گئی ایک بکری کا کوئی حساب نہیں لے گا تمہارا مالک. وہ چرواہا کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، دنیا کے مالک کو تو جواب دے کر کے خاموش کر دوں گا، لیکن آخرت کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ڈنڈی مارتے ہوئے، یہ کانٹے میں کمی زیادتی کرتے ہوئے، یہ 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر کے بیچ دینا، کسی کو نہیں پتا چل رہا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. دھوکہ دیا، غبن کیا، رشوت دیا، کیا کیا، سب اللہ کو پتا. سب اللہ کو پتا. اس چرواہے کے الفاظ سنے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہا چلا گیا. عبداللہ بن عمر فائن اللہ اللہ کہاں؟ بعد میں اس چرواہے کا پتہ کروایا کہ وہ چرواہا ہے کون، اس کا مالک کون ہے. پتہ لگا اس کے مالک سے اسے خریدا، خرید کر اسے آزاد کر دیا، اور جو بھیڑ بکریاں وہ چراتا تھا وہ بھی اس کے مالک سے خریدا اور خرید کر وہ ساری بھیڑ بکریاں اس چرواہے کو دے دی. کہا تم اس کے مالک ہو آج سے. میرے بھائیو، یہ اللہ کے ڈر کا فائدہ بھی ہے اور یہی ڈر ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر ہوگا، بند کمرے میں بھی ہوں گے آپ تو آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا ابا ذر اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہے. اللہ کا ڈر ہوگا تو مسجد میں بھی گناہ نہیں ہوگا. ورنہ کتنے بندے مسجد میں بھی بیٹھ کر جمعہ کی حالت میں خطبہ سنتے ہوئے بھی واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا میں ہوتے ہیں. آسان ہے. کوئی عالم صاحب آئے خطبہ دے رہا ہے، نہیں پسند آ رہا ہے، یا تو سو رہے ہیں یا تو پھر موبائل چلا رہے ہیں. گناہ ہے، نہیں کرنا، نہیں کرنا. یہ اس سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے. آپ یہاں آ گئے، خلاص ساری چیزیں ختم کیجیے. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یہ 8واں طریقہ گناہوں سے بچنے. 9واں طریقہ موت کی یاد. موت کو بھی بھول گئے. دوستوں کی مجلس میں بعض دفعہ موت کا تذکرہ کر دے رہے یار کیا نحوست پھیلا رہا ہے، کس کو مارنے کی باتیں کر رہا ہے. سب چھوڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں موت کا تذکرہ کیا کرتے تھے تاکہ موت کی یاد آئے. اور ہم اسے نحوست سمجھتے ہیں، اسے برا سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ موت کی یاد سے ہم اتنے غافل ہیں، کسی کے جنازے میں بھی شریک ہو وہاں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی. اب تو جنازے لے جاتے ہوئے بھی، قبرستان میں جاتے ہوئے بھی، قبرستان میں موجود ہے پھر بھی دنیا جہاں کی باتیں ہوتی. وہ کھلکھلانا، وہ ہنسنا، وہ قہقہا لگانا، وہ موبائل میں مشغول ہونا، وہاں جا کر کے بھی عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہیں. جنازہ آیا نہیں ابھی، قبر کے پاس بیٹھے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، لکڑی سے زمین کی مٹی کو کورید رہے ہیں. راوی کہتے ہیں برا بن عازب رضی اللہ عنہ، زمین کی مٹی کوریدتے کھرچتے ہوئے آپ رونے لگے. اور آپ روئے، اتنا روئے آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی وجہ سے حتی بل الثری، وہاں کی زمین بھیگ گئی جہاں آپ بیٹھے تھے. اور آپ نے روتے ہوئے صحابہ سے کہا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، یہاں آنا ہے، اس جگہ کے لیے تیاری کرو، اس جگہ کے لیے تیاری کرو. رو، موت کو یاد کرو. یہ گناہ کی جو بلڈنگیں بنا رہے ہو، یہ کرنا فلاں کے ساتھ، یہ سب کام نہیں آنے والا. اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. موت یاد کرو گے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. بند کمرے میں اکیلے ہو کر کیا کر رہے ہو سوچو. اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آج تو کسی کو نہیں پتا، لیکن قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا پوری کائنات کو پتا چلے گا کہ جب یہ مرا تھا تو یہ کیا کر رہا تھا، کیا دیکھ رہا تھا. یہ 9واں طریقہ. 10واں اور آخری طریقہ گناہوں سے بچنے کا وہ یہ کہ وہ گناہ جو آپ کرنے والے ہیں یا جس کا خیال دل میں آ رہا ہے، اس گناہ کا برا انجام کیا ہو سکتا ہے وہ دماغ میں رکھیں. اور آپ کو پتا ہے گناہوں کی نحوست کیا ہے؟ گناہوں کا برا انجام، انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے. یہ آج دیکھ چھوٹی چھوٹی دعائیں بڑے بڑے لوگوں کو یاد کیوں نہیں ہوتی؟ ایک 8-10 سال کا بچہ حفظ کیوں کر لیتا ہے؟ کیونکہ اس کے یہاں گناہ نہیں ہے، ابھی وہ مکلف نہیں ہے. اور 40 سال کے ہٹھے کٹے نوجوان کو، تندرست کو، ایک 7-8-10 لفظ کی دعا یاد کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ گناہ ہیں اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر اسے یاد نہیں ہوتا. دنیا جہاں کی چیزیں یاد رہتی ہیں، گانا سن لیتا ہے ایک بار یاد ہو جاتا ہے، کوئی ویب سیریز دیکھا، ڈرامہ دیکھا، اس کا ڈائلاگ یاد رہ گیا، فلم دیکھا یاد رہ گیا، یا امام صاحب نے کیا بولا جمعہ کے بعد سب گل خلاص. 10 میں سے 5 باتیں نہیں بتا سکتا کیونکہ صحیح سے سنا نہیں. علم سے محرومی ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. اور دوسری محرومی گناہ کی وجہ سے انسان روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے نا کل کسی پارٹی سے ڈیل ہونے والی ہے، ڈیل کینسل ہو جاتی ہے. کیوں؟ رات میں آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا تھا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ خالی خولی بات ہے، پریکٹیکل بات ہے. یہ زندگی میں اس کا تجربہ کریں، واللہ سوچیں، کسی پارٹی کو الزام نہ دے فلاں کی وجہ سے، فلاں ڈیلر کی وجہ سے میری ڈیل کینسل ہو گئی. نہیں، آپ کے گناہ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آنے والی روزی کو اللہ نے چھین لیا، آپ کو محروم کر دیا. سوچئے اس حوالے سے. یہ گناہ کی نحوست ہے، اور گناہ کی ایک نحوست کیا ہے؟ دل تنگ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے. پھر کیا قبر، کیا قبرستان، کیا موت، کیا جو ہے جہنم کا عذاب، کیا جنت کی نعمتیں، سارے تذکرے ہو، انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ انسان کو انٹرٹینمنٹ پسند ہے، کامیڈی پسند ہے، جوک پسند ہے، ریلز پسند ہے، شارٹس پسند ہے، اسے سٹوریز پسند ہے. یہ دل مردہ ہو جاتا. ولا تکثر الضحك، زیادہ نہ ہنسو، فإن كثرة الضحك تميت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے تو یہ سوچو اس گناہ کا انجام کیا ہو سکتا ہے. اگر یہ خیال آ گیا، گناہ سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. یہ 10 طریقے میں نے بتائے، آخر میں 2 باتیں بتا کر کے بات ختم ہوگی. پہلی بات، اگر مومن ہیں گناہ کو کبھی ہلکے میں نہ لے. ہم یہ سمجھتے ہیں ارے میں تھوڑی گنہگار ہوں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، میرے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی، فلاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاں آپ بڑے نیک ہیں، بڑے نیک ہیں. شیطان نے آپ کے گناہوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کیا اور ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے مومن اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے. ایسے ہمیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اس ڈر میں رہیں کہ کہیں کسی گناہ کی سزا اللہ ہماری زندگی میں نہ ڈال دے. کیونکہ فاجر، گنہگار، کافر، فاسق، اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اپنے گناہ کو کیسے دیکھتا ہے؟ کذوباب، مکھی کی طرح جو اس کی ناک پر بیٹھتی ہے تو ایسے کر کے وہ اڑا دیتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے نہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے گناہ ہلکے. کبھی بھی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے. اور ایک آخری بات میرے بھائیوں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ 1 مہینے کے لیے گناہ سے بچ جائیں. کامیابی یہ ہے کہ پوری زندگی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں. کبھی ہو گیا، جب بھی گناہ ہو جائے نیکی کر لے، اللہ سے معافی مانگے. لیکن یہ کیا مکمل ارادے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، باقاعدہ ڈیٹ سیٹ کر کے، ہاں یہ گناہ فلاں ٹائم فلاں دن کرنا ہے. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایسی تمام کاموں سے بچتے رہیں. پوری زندگی گناہوں سے ہم اور آپ کو بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. صحابہ کرام کا منہج اپنانے والا بنائے. ہم سبھی کو پیار، محبت، الفت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں مسلمان بے حال ہیں، پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے اور ہم سبھی کی عزتوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ہماری ماؤں بہنوں، ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کی، نوجوانوں کی عزتوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. اور ہم سبھی کو اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.